ناظرین، کیا امریکہ کے بعد یورپی یونین سے پاکستان کی دشمنی کا آغاز ہونے والا ہے؟ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے یورپی یونین کو دبے الفاظ میں کون سی بڑی دھمکی دے ڈالی ہے؟ کیا افغان طالبان پاکستان کو دھوکہ دے کر بھارت کے ساتھ اتحاد کرنے والے ہیں؟ کیا پاکستان افغان طالبان کی پاکستان میں موجود فیملیز کو گرفتار کرے گا؟ افغان طالبان نے چائنا کو اڑانے کی کیوں دھمکی دی؟ کیا طالبان چائنا کے صوبہ سنکیان میں کوئی بڑی کارروائی کرنے والے ہیں؟ افغانستان میں کس ملک کے کیا مفاد ہیں اور افغانستان کی نئی صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج تک اور میں ہوں حسن۔ ناظرین، ہر گزرتے دن کے ساتھ جہاں افغانستان کی صورتحال گھمبیر ہوتی جا رہی ہے، وہیں پاکستان پر سرحد پار حملوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے بیانات میں بڑھ چڑھ کر امریکہ اور برطانیہ کو جواب دیا اور ڈھوک بجا کر کہا کہ ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے، اور یہ جواب اس انداز سے دیا گیا کہ ہمارا ایک دہشت گرد پچھلے 30 سال سے لندن میں بیٹھا ہے، کیا یورپ ہمیں اس دہشت گرد پر ڈرون حملہ کرنے کی اجازت دے گا؟ اگر لندن ہمیں ڈرون حملوں کی اجازت نہیں دے گا تو ہم کیسے انہیں اجازت دے دیں کہ آپ ہماری سرزمین پر ڈرون حملے کریں؟ عمران خان نے امریکی اڈوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم نے امریکہ کو اڈے دیے، اپنی فوجیں بھیجیں، اپنے 70,000 لوگ مروائے، $1.5 ارب کا نقصان کروایا، امریکہ اس وقت کچھ نہیں کر سکا، الٹا اس نے پاکستان کو برا بھلا کہا اور پاکستان پر دوگلے پن کا الزام لگایا۔ تو اب ایک اڈا دے کر ہمیں کون سا سرخاب کے پر لگ جانے ہیں؟ کیونکہ امریکہ اپنی تاریخ کی طویل ترین جنگ لڑ چکا ہے اور اب پاکستان اور امریکہ کا ایک ہی مشترکہ مفاد ہے اور وہ ہے افغانستان۔ عمران خان نے مزید کہا کہ ہم کسی بھی صورت اپنی سالمیت پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ امریکہ ہم سے کہتا ہے کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لاؤ، لیکن تم افغانستان سے انخلا کی تاریخ دے چکے ہو اور اس اعلان کے بعد ہمارا طالبان پر کنٹرول نہیں رہا، سوائے اس کے کہ ان کی فیملیز یہاں رہتی ہیں اور ہم ان کی فیملیز کو اٹھا کر جیل میں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ اب ہماری پالیسی واضح ہے، ہم نہ کسی گروپ کو، نہ کسی پارٹی کو اور نہ ہی کسی فیورٹ کو سپورٹ کریں گے۔ ہم افغانستان میں کوئی اسٹریٹجک ٹیپ نہیں چاہتے، افغانستان میں ہم وہ چاہتے ہیں جو افغانستان کی عوام چاہتی ہے۔ ہم امریکہ کے ساتھ کسی بھی تنازع میں اتحادی نہیں بننا چاہتے، ہم امریکہ کے ساتھ صرف امن میں اتحادی رہنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ پاکستان پر مشکل وقت آنے والا ہے۔ اب اس وقت اگر عالمی میڈیا کو دیکھ لیں یا پھر لوکل میڈیا کو، ہر طرف افغانستان کی گونج ہے اور ہر طرف خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ امریکن جنرل نے بھی کہا ہے کہ ہمیں افغانستان میں جنگ نظر آ رہی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ طالبان پر فضائی کارروائیاں کی جائیں، لیکن اس کے لیے طالبان کو تشدد میں کمی کرنا ہوگی۔ افغانستان کے انخلا کے ساتھ ہی افغانستان کے پڑوسی ممالک اپنے مفادات کی جنگ شروع کر چکے ہیں۔ افغانستان اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے کئی دہائیوں سے جنگ سے نبرد آزما ہے۔ 40 سال سے زیادہ مدت سے افغانستان حالت جنگ میں ہے اور افغانستان عالمی طاقتوں کا قبرستان ضرور بنا، لیکن اس کے اپنے قبرستان بھی خوب آباد ہوئے۔ ناظرین، افغانستان مختلف نسلوں کے لوگوں کا ملک ہے، لیکن ان نسلوں میں سے زیادہ مختلف افغانستان کے پڑوسی ممالک ہیں۔ جیسا کہ ایران مغرب میں 2 حریف اور جوہری طاقتیں پاکستان اور بھارت مشرق میں ہیں، چائنا شمال مغرب میں ہے، تیل اور گیس سے مالا مال وسطی ایشیائی ممالک شمال میں موجود ہیں۔ اب مختلف وجوہات کے باعث افغانستان کے خطے کے ان تمام ممالک کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور ان پڑوسی ممالک کے اسٹریٹجک مفادات افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے بعد یکسر تبدیل ہو جائیں گے۔ ہر ملک اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے دوستوں اور دشمنوں میں اضافہ کرے گا۔ بھارت افغان حکومت کا اتحادی ہے اور طالبان کو وہ دشمن سمجھتا ہے، جبکہ پاکستان طالبان کو افغان گیم میں اپنا سب سے اہم کارڈ سمجھتا ہے۔ دوسری طرف چائنا کے لیے اپنے معاشی مفادات کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا خدشہ افغانستان میں شدت پسند تنظیمیں اور اسلامک اسٹیٹ ہے، کیونکہ صوبہ سنکیان کے بارے میں چائنا کو خوف ہے کہ وہاں پہلے ہی مسلمان آباد ہیں، اس لیے اسلامک اسٹیٹ وہاں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تنظیم چائنا کو مسلمانوں کے ساتھ ناروا رویے پر حملوں کی دھمکی بھی دے چکی ہے۔ افغانستان میں موجود مسلمانوں کے گروہ چائنا کے لیے خطرہ ہیں۔ اگر افغانستان میں بین الاقوامی افواج کے انخلا سے خلا پیدا ہوتا ہے تو اسلامک اسٹیٹ کے لیے افغانستان میں وہ ماحول دستیاب ہو جائے گا جس کے ذریعے وہ چائنا اور وسطی ایشیا میں پھیل سکتے ہیں۔ ایران چاہتا ہے کہ امریکہ اس خطے میں اپنے کسی بھی طرح کے عزائم میں ناکام رہے، لیکن ایران یہ نہیں دیکھ رہا کہ افغانستان میں بد امنی سے ایران براہ راست متاثر ہوگا، بلکہ اس وقت بھارت اور طالبان کے حوالے سے بڑی خبریں چل رہی ہیں۔
لیکن ناظرین اس پر بھی بات کرنے سے پہلے ایک تاریخی ریفرنس دینا چاہتا ہوں۔ دیکھنے میں تو بھارت ہر وقت پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں سازشیں کرتا رہتا ہے، لیکن اگر انگریزوں کی برصغیر میں تقسیم کو دیکھا جائے تو بھارت کو بچانے کے لیے درمیان میں پاکستان ایک بیفر زون ہے۔ آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہندوستان میں انگریزوں کے قبضے سے پہلے مسلمان جنگجو، چاہے وہ مغل ہوں، غزنوی ہوں، غوری ہوں یا ابدالی، سب افغانستان کے راستے آئے ہیں اور انہوں نے ہندوستان پر سینکڑوں سال حکمرانی کی ہے۔ تو اس حوالے سے انگریزوں کو افغانستان سے ہندوستان جانے کے لیے صرف پاکستان سے ہو کر جانا پڑے گا۔ لیکن اب بھارت ایک طرف افغانستان کے راستے پاکستان میں بدامنی چاہتا ہے، دوسری طرف وہ سینٹرل ایشیا تک تجارت چاہتا ہے۔ تو گزشتہ ماہ یورپی یونین کے نائب صدر کے ساتھ مشترکہ بیان میں انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے واضح کیا کہ انڈیا افغانستان میں کسی بھی اسلامی امارت کی حمایت نہیں کرے گا۔ واضح رہے کہ افغانستان کو اسلامی امارت کے طور پر پیش کرنے والے طالبان کے لیے یہ انڈیا کا واضح پیغام تھا، جسے کبھی بھی انڈیا کی حمایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن بدلتی صورتحال کے پیش نظر انڈیا میں اس بات پر بھی غور و فکر ہو رہی ہے کہ ستمبر کے مہینے میں جب امریکن فوجی افغانستان سے نکل جائیں گے تو اس صورت میں انڈیا کا کیا پوائنٹ آف ویو ہونا ہے۔ لیکن ناظرین اگر ہم بھارت اور طالبان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو حالات گھمبیر لگتے ہیں۔ 1996 میں طالبان نے اقتدار پر قبضہ کیا تو انڈین سفارتکار ملک چھوڑ کر بھاگ گئے، اور پھر 2001 میں جب انڈیا نے افغانستان سے سفارتی تعلقات بڑھائے تو امریکہ کی زیر قیادت نیٹو فورسز نے طالبان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا اور انہیں پسپائی پر مجبور کیا۔ پچھلے 20 سالوں میں انڈیا نے مختلف منصوبوں اور امداد کی شکل میں افغانستان میں ہزاروں کروڑوں ڈالرز خرچ کیے۔ صرف نومبر 2020 میں ہی انڈیا نے افغانستان میں 150 نئے منصوبوں کا اعلان کیا۔ ناظرین اس سے پہلے 2015 میں انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی افغانستان کی پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا افتتاح کر چکے ہیں، اور یہ عمارت بھی انڈیا کی امداد سے تعمیر کی گئی ہے۔ اور اگلے ہی سال مودی اور افغان صدر اشرف غنی مشترکہ طور پر افغانستان کے صوبہ ہرات میں 42 میگا واٹ بجلی اور آبپاشی کے منصوبوں کا افتتاح کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو انڈیا نے شروع کیے اور وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔ انڈیا کی وزارت دفاع کی نگرانی میں افغانستان میں متعدد اہم سڑکوں کی تعمیرات کا کام بھی کیا گیا۔ افغانستان کی فوج، پولیس اور سول سروسز سے وابستہ افراد بھی انڈیا میں تربیت حاصل کر چکے ہیں، اور اب تک بھارت طالبان کی ہر محاذ پر مخالفت کرتا آ رہا ہے۔ اب ایک طرف معید یوسف کا بیان ہے کہ طالبان کے بیان سے بھارت کو شرمندہ ہونا چاہیے، دوسری طرف یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید طالبان نے بھارت کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ بھارت کے لیے پالیسی پاکستان کی خواہشات کے تابع نہیں ہوگی۔ اب اس بات پر کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان کی پالیسی میں گزشتہ 20 سالوں میں نرمی آئی ہے، لیکن اتنی بھی نرمی نہیں آئی کہ وہ اپنے اتحادی جس نے انہیں بنانے میں اہم کردار ادا کیا، جس نے ان کے لیے امریکہ کے ساتھ دشمنی مول لی، اسے چھوڑ کر اس کے دشمن سے جا ملے اور اپنی اتحادی کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ بہرحال آنے والے دنوں میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی کوشش کے بغیر افغانستان میں امن آسان نہیں ہوگا۔ دوسری طرف جرمنی نے افغانستان سے تقریباً 2 دہائیوں کے بعد فوجیوں کا انخلا مکمل کر لیا ہے، اور جرمن ڈیفنس منسٹر کا کہنا ہے کہ ہمارے آخری فوجی نے بھی افغانستان چھوڑ دیا ہے۔ ناظرین جرمنی کے پاس افغانستان میں امریکہ کے بعد فوج کا دوسرا بڑا جتھا تھا، اور 2 دہائیوں میں تقریباً 1.5 لاکھ فوجی افغانستان میں تعینات رہ چکے ہیں، جبکہ امریکن میڈیا کے مطابق افغانستان میں سب سے بڑا امریکی فضائی اڈہ بگرام ایئر بیس اس اتوار تک خالی ہو جائے گا۔ اب امریکن فوجی جو سامان ساتھ لے کر نہیں جا سکتے تھے اسے طالبان سے بچانے کے لیے تباہ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب نیٹو فورسز کے سربراہ نے امریکی انخلا پر تشویش کا اظہار کیا، اور ان کا کہنا ہے کہ مکمل امریکی انخلا سے افغانستان خانہ جنگی کی نظر ہو سکتا ہے، کیونکہ طالبان تیزی سے افغانستان کے بالخصوص شمالی علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں، اور اس پیش قدمی پر پرتشدد کارروائیوں میں بھی اضافے کا خدشہ ہے، اور افغانستان میں امن صرف سیاسی مفاہمت سے آ سکتا ہے۔ ناظرین سارے منظرنامے میں چیزیں دن بدن پاکستان کے لیے پیچیدہ ہو رہی ہیں، اور خان صاحب ہر بال پر چھکا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مغربی طاقتوں کی ناراضگی کو کھڈے لائن لگا کر بڑھ چڑھ کر بیانات دے رہے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر پاکستان میں بھی دہشت گردی کی وارداتوں میں تیزی آ گئی ہے، اور جیسا کہ خان صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی، اس لیے ہمیں اندر کے اختلافات بھلا کر بیرونی خطرات سے نمٹنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ بن جائے۔ ناظرین اس حوالے سے ہماری رپورٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، اور جیسے ہی کوئی نئی خبر ہم تک پہنچتی ہے وہ ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی خبر کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔